آج کی اس محفل کے روح و رواں اور منتظم اور میزبان عزیزم عمران ارائیں شہیدی اور ان کی ٹیم کے سرکردہ دوست احباب عزیزم ساجد اللہ شہیدی اور ان کے تمام بھائی اور ان کے تمام دوست احباب، میں آپ اور محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا گہرائی سے شکرگزار۔ آپ نے یہ محفل سجائی اور ہمارے عمران شہیدی نے گویا ایک خوبصورت روایت قائم کی کہ جب رب کائنات نے ان کو اپنا نیا گھر عطا فرمایا، سر چھپانے کو چھت عطا فرمائی، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے اظہار کے لیے محفل سجائی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کو آزمانے دو طریقے اختیار کرواتا ہے، ایک ہے کوئی نعمت دے کر اور ایک ہے کسی مشکل میں ڈال کر۔ نعمت دے کر اس طرح آزماتا ہے کہ میں نے اس کو نعمت دی ہے تو کیا اس نے مجھے بلایا تو نہیں، اس نے یہ تو نہیں سمجھا کہ جو کچھ اسے ملا ہے یہ اس کے اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے، اس کی اپنی محنت کا شاخسانہ ہے، اس کی اپنی کمائی ہے، اس نے کوشش کی، کاوش کی، تگ و دو کی، دن رات دیکھ لی، خون پسینہ جلایا اور اس کو یہ سب کچھ مل گیا۔ تو میری بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کی بجائے جو خود اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قوت و محنت پر اترانے لگا اور اسی طرح بعض اوقات مشکل میں ڈال کے کہ مشکل میں نظر ڈالا ہے تو کہیں اس کے ہونٹوں پر حرف شکایت تو نہیں آ گیا، رب کی بارگاہ میں گلہ تو نہیں کرنے لگا، اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اس پر شکر تو نہیں ادا کیا، اور ایک مشکل آئی تو اس میں جناب یہ شکایتوں کے دفتر کو کھول کے نہیں بیٹھ گیا۔ تو یہ بھی آزمائش کے انداز ہوتے ہیں، کبھی نعمتیں دے کے آزماتا ہے اور کبھی کسی مشکل میں ڈال کے آزماتا ہے۔ تو یقیناً عمران ارائیں شہیدی کو میں عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ اس آزمائش میں پورے اترے، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، تو یہ بھی اس کی انعام و اکرام اور اس کے فضل و احسان پر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت قبلہ پیر سید اظہر شاہ صاحب کا شکر گزار، انہوں نے جس محبت کا اظہار فرمایا اس سے میرا حوصلہ بڑھا، اپنی ذات پر اعتماد بڑھا۔ اگر اظہر شاہ صاحب جیسا شخص آپ سے محبت کرتا ہو تو پھر آپ کے لیے فخر کی گنجائش تو بنتی ہے۔ سبحان اللہ، میں بےحد ممنون، بےحد شکر گزار، اور یقیناً یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمیں اپنے جذبات دوسروں پر ظاہر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں صرف اس لیے فاصلے بڑھے رہتے ہیں کہ ہم اپنی انا کے اسیر ہوں، اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے شریک حیات کو اپنے جذبات کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم اس سے اتنی محبت کرتے تو وہ تو سر پہ چڑھ جائے گا، وہ تو منمانی کرنے لگے گا، وہ تو ہمیں گویا خود اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ لے گا۔ حضرات محترم، یہاں میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، گھر کی آبادی کا مرحلہ ہے اور اسی خوشی میں محفل ہے، تو ہمارے گھر آباد کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے خود وہ طریقے ہمارے سامنے رکھے ہیں، بلکہ یہاں پر اگر سسٹمیٹیکلی اگر بات شروع کی جائے تو یوں شروع کروں کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا۔ حالانکہ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے وہ ہر ایک کو خود ہدایت دے دیتے، اس کو کوئی فنڈز کا مسئلہ تو نہیں تھا، اس کے لیے کوئی اور مجبوری کی دامن گیر نہیں تھی، قادر مطلق ہے جو چاہے سو کرے، لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا جیسے تورات، زبور اور انجیل الواح کی صورت میں تختیوں پر لکھی ہوئی آئی تو قرآن مجید کا نسخہ بھی ہمارے تکیے کے نیچے رکھا ہوا مل جاتا،
ہم اس کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے اور صراط مستقیم پر چلتے. لیکن نہیں، انبیاء تشریف لائے وہ اس لیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دی. آپ سوچیے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو اور مسلمان ہو جائے، جب مسلمان ہوگا تو اسلام کی سچائی کی وجہ سے ہوگا. ہمارے کرتوت یہ کہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا. بہرحال کوئی مسلمان ہو جائے اور ہم اس سے کہیں کہ اب تم مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، تو چلو یہ کتاب ہے نماز کی، اس کو پڑھو اور اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر تم صحیح طرح نماز ادا کرو، ورنہ جو نماز نہیں پڑھتا ہو کیا آپ مسلمان؟ کیا خیال ہے؟ کیا وہ شخص جو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا تھا، جس نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں، جس کو نماز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. ہمیں نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، نماز سکھانا پڑے گی، تب وہ صحیح طرح نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ایک صرف نماز ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو. تو ہم ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے گزار سکتے تھے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو. تو رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ عملی نمونہ نہ ہوتا تو ہم جس طرح ہماری عادت میں باتیں کرتے تھے، جناب یہ باتیں قابل عمل نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آج کل ہم وہ چیزیں جو ہمیں آقا کریم حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سیرت مبارکہ میں دکھائی دیتی ہے، جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نمونے ہیں ہمارے سامنے، ان پر عمل کرو، تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ان پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہی طریقہ کار وہ غیر مسلم کو اپناتے ہیں تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں دیکھا جناب ان کی ترقی کا راز. ہم ان کو کہتے ہیں جناب یہی باتیں تو ہم کہتے تھے، ہمارے آقا کریم کی تعلیمات میں چیزیں موجود، صحابہ کرام کی سیرت میں موجود، اہل بیت اطہار کے نمونے میں موجود، لیکن آپ کہتے تھے قابل عمل نہیں. اب جب غیر مسلموں نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا تو انہیں اس دنیا کے اندر سرخروئی نصیب ہوئی. اگر ہم اپناتے تو دنیا آخرت دونوں ہمارے ہوتے. لیکن بہرحال معاف کیجیے، میں شاید ذرا غلط ٹریک پہ چل پڑا. دراصل ہمیں نصیحتیں سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، نصیحتیں سننا اور ختم کرنا بڑا دشوار کام ہے. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ جناب بڑے خوبصورت واقعات سنیں اور واہ واہ کریں اور جناب پھر چل پڑے. لیکن اس بات کو میں اور انداز سے کروں گا، سوشل میڈیا پر صبح سے شام تک آپ کے پاس نہ جانے بے شمار کتنے ایسے واقعات، ایسی حکایتیں، اخبار ذریعے اور نصیحتیں آتی ہیں، سینکڑوں نہیں تو بیسوں تو ضرور آتی ہیں. مجھے کوئی ایک شخص ایسا دکھا دیجیے تو سوشل میڈیا پر یہ سب چیزیں پڑھ کے سن کر گیا ہو اور اس نے اپنے غلط کام چھوڑ دیے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ وہ اس لیے کہ وہ صرف الفاظ ہیں، وہ صرف باتیں ہیں، ان کے پیچھے عمل کی قوت ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی پھر وہیں پہ پہنچا کہ انبیاء کرام اس لیے تشریف لائے کہ وہ عمل کر کے ہمیں دکھائیں، ہمارے لیے نمونہ چھوڑے تاکہ ہمارے لیے راہ عمل کھلے. لیکن نہیں، ہم تو صرف باتوں کی شیر ہے نا، گفتار کے قاضی ہیں نا، ہم اسی طرح باتیں بنا کے. اور ہمارا عادت بھی ہے آقا کریم حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. ہم اہل سنت ماشاءاللہ اس حوالے سے کسی کے پیچھے تو نہیں ہے. سرکار کی غلامی پر فخر بھی، اس کا اظہار بھی، اس کے نعرے بھی، اس کے دعوے بھی. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. کچھ تقاضے وہ ہیں جو احادیث کی روشنی میں، آقا کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں تمہیں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا. بچے یومی و یوسف، کسی بھی چیز کی محبت جو ہے تو تمہیں اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے. تم اس کا عیب دیکھ نہیں سکتے، تم کو سننا گوارا نہیں کرتے، اور دیکھ تو تمہاری آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے. بتاتے کرم تو اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار جو ہیں
اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے طور طریقے بھی اچھے لگتے ہیں، اس کا انداز تبسم اور اس کا تکلم اور اس کی آنکھ اٹھانے کی ادا اور ترچھی نظر اور اس کا ایک ایک پہلو، کون سے رنگ اس کو کھاتے ہیں اور پھول کون سے پسند آتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان اور اظہار کر کے کیا آقا کریم کی سیرت مبارکہ کو اور آپ کی پسند کو خود اپنانے کی کوشش کی؟ بظاہر بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو کہ جو آقا کریم سے محبت کرنے والے ہیں ان کا تو عالم یہ تھا کہ ان کو پتہ چلا کہ کدو جو ہے وہ آقا کریم کی پسندیدہ سبزی ہے، تو اگر کسی نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں تو اس پر فتویٰ لگا دیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آقا کریم کی پسند کچھ نے ناپسند کر دیا، کیسا مسلمان ہے؟ اگر واقعی مسلمان ہوتا، آقا کریم سے محبت کا سچا دعویدار ہوتا تو آقا کریم کی پسند کو ناپسند کرنے کی اشارت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بظاہر باتیں ہمیں ممکن ہے کہ عجیب لگے، لیکن کم از کم ایک محبت کا انداز تو چھلکتا چھلکتا ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ خدا کے مکرم، ہم آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو بھی ذرا پیش نظر رکھیے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اور جس میں انسان گویا اپنی جان سے انکار کرتا ہے، ایسے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کو محض باتوں اور نصیحتوں سے ٹائم دیا جائے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اس دور کے اندر جسم و جان کا رشتہ کیسے برقرار ہے، سانسوں کی ڈور کیسے جڑی رہے۔ آدمی اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بھی رکھنا تو نہیں دیتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی اور راستہ نہیں ہوگا تو کبھی آدمی مجبوراً جرم کے راستے بھی چل پڑے گا، کبھی بھیک مانگنے لگے گا، کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ یہ تمام چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فرضی نہیں ہے، اس پریکٹیکل لائف میں روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں پر کراچی میں اگر اسٹریٹ کرائم بے تحاشا بڑھ گئی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی۔ اگر بھکاریوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ بھی ہے۔ اور آج کل ماشاءاللہ وہ کنٹرول ہوتا ہے، خودکشیاں تو کوٹ ہی نہیں ہوتی، وہ بتائی نہیں جاتی، میڈیا پر لائی نہیں جاتی۔ اللہ کے کرم، اس کا حل کیا ہے؟ میں رات ایک ایسی کا اپنی جانب سے میں نے ایک قابل عمل حل پیش کیا۔ وہ صرف باتوں سے کی بات نہیں ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو واقعی یہ مشکل آسانی سے آسان ہو سکتی ہے اور یہ مشکل وقت آسانی سے گزر سکتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا تو حکومت کے بس میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ حل یہ ہے کہ مثلا آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو سارے کراچی کا ٹھیکہ تو آپ نہیں دے سکتے۔ اب بلکہ کراچی کی تو ماشاءاللہ کالونیز بھی اتنی بڑی بڑی ہیں کہ صرف ان کے مسائل کی حل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اتنا کر لیں کہ آپ کے جو قریبی عزیز ہیں اور بہت قریبی ہمسائے، آپ ان لوگوں کو، ان گھروں کو 8-10 سے آگے ایکسیڈ نہ ہونے دیں، وہ 8-10 گھر بس ان پہ آپ نظر رکھیں۔ کون سا گھر ہے جس میں آج چولہا نہیں جلا؟ کون سا گھر ہے جس میں سے بچوں کی رونے کی، بلکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، خاص ان کو روٹی نہیں ملی، بھوک کی وجہ سے وہ بیچارے وہ رو رہے ہیں۔ اگر صرف چند گھروں کا آپ اپنے ذمہ لے لیں کہ اگر وہاں پہ ایسا وقت گزرا تو میرے پاس جو روٹی ہے میں ان کے ساتھ مل بانٹ کے کھا لوں گا، تو یہ وقت آرام سے گزر سکتا۔ لیکن یہ سوچ کے جائیے، ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ اگر ابھی باہر کوئی راشن بانٹنے والا کوئی ٹرک آئے تو سب دوڑ پڑیں گے، جھپٹ پڑیں گے اور جناب ایک ایک تھالے کے لیے، وہ آٹے کے تھیلے کے لیے ایک دوسرے کو جناب زد و خوف کرنے اور جناب مارنے پیٹنے سے بھی ڈرے نہیں کریں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آٹا ہم نے گھر میں اسٹور کر لیا تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ کہ وہ ایک تھیلا آٹے کا وہ کتنے دن کفایت کرے گا؟ اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے تبھی حل ہوں گے کہ جب ہم احساس کے چراغ جلائیں گے، جب ہم ایک دوسرے کے زخموں میں مرہم رکھنا سیکھیں گے، جب ان کے ساتھ اپنی روٹی بانٹ کر کھانے کی کوشش کریں گے، پھر دیکھیے کہ مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور آج کل ایک مسئلہ اور بھی ہے،
پہلے ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارا جو مشرقی ماحول ہے یہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ جناب وہ لائف پارٹنر جو ہے وہ بغیر کسی بندھن کے اس طرح زندگی گزارے، اور وہاں پر بندھن کی بھی کیا اوقات اور حیثیت ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے کسی کو اپنا وہ رشتہ کسی سے رشتہ جوڑا ہے تو پھر ساری زندگی اسی رشتے میں نبھائی ہے۔ اب ہمارے ماحول کے اندر وہ طلاق کی شرح بڑی ہے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو ہماری توقعات کا زیادہ ہونا ہے، امیدیں اور توقعات بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ پوری نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے اور اس ڈیسپریشن میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نے جس کے ساتھ جس کو اپنا رفیق حیات مانا ہے تو اس کے ساتھ ہم دکھ سکھ کے ساتھ نہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب کسی کے اسٹیٹس کو دیکھ کے اب ہمارے یہاں کی ظاہر گلوبلٹی آ گئے نا، ساری زندگی وہ ساری دنیا اب اتنی قریب ہو گئی، اب وہ ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، ورنہ تو ہمیں یاد ہے کہ جناب والدین نے بچی کو رخصت کیا اور یہ کہا کہ بیٹے جس گھر میں جا رہی ہو اور وہاں سے جنازے اٹھنا چاہیے۔ آج کل ہم والدین رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹے کسی سے دب کے رہنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ اگر کوئی سنائے گا تو اس کو نہ سنانا، اور ان کو دنیا کو پتا ہو کہ تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ مر نہیں گئے، بیٹھے ہیں۔ جب اس قسم کی باتوں کے ساتھ بچی کو رخصت کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مہتو کو دکھانا چاہیے۔ میں معافی کے پتہ نہیں آج کی ذہنی میں کہاں رہ گیا، لیکن دراصل اس کو پھر اپنے انداز میں دین کے پس منظر میں بتاؤں تو یوں عرض کروں گا کہ ہمارے دین اور مذہب نے ہمارے لیے جو راستے متعین کیے ہیں وہ صرف چند رسوم اور پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کے اپنے انکار کے ہیں صادق و امین، وہ عبادت اور ظلم کے حوالے سے نہیں، اچھائی اور برائی کی دو قسمیں۔ اگر میں نیکوکار ہوں، اگر نماز پڑھتا ہوں، اگر روزے رکھتا ہوں، اگر حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں، اگر شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہوں، اگر پابند رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر درود و سلام پڑھنے کی تزکیہ گھمانے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ مجھے اچھا کہیں گے، مسلمان اچھا کہیں گے، غیر مسلم تو اچھا نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی ہندو ہے روز صبح اٹھتا ہے، جناب اسنان کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پر بھگوان کے سامنے ڈنڈور بجا لاتا ہے، شلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، تو ہندو اسے اچھا کہیں گے، ہم کو اسے اچھا نہیں کہیں گے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو ہم ہندو اس کو اچھا کہیں گے، باقی لوگ اس سے اچھا نہیں کہیں گے۔ ذرا آواز کو نکلتی ہے تاکہ آواز سمجھ میں آئے، تیز آواز کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ جو اچھائیاں ہیں ان کی بنیاد مذہب پر ہے، لیکن سچ اچھی بات ہے اور جھوٹ بری بات ہے۔ یہ ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری ہے، رحم دلی اچھی چیز ہے، سب دلی بری چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، دوسری بری چیز ہے، بہادری شجاعت اچھی چیز ہے اور دوسری بری چیز ہے، ایثار و قربانی اچھی چیز ہے اور خود غرضی بری چیز ہے۔ یہ چیزیں ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے دین اور مذہب میں وہ چیزیں جن کی بنیاد مذہب پر نہیں انسانیت پہ ہے، اس کو بھی ہمارے قابلیت قابل عمل بنانے کے لیے مذہب کا رنگ دے دیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ بنیادی طور پر وہ انسانیت سے متعلق تھی۔ مثلا غیبت کرنا بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، اب قرآن میں رب کائنات نے بتایا ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے میں متنازع کرے، حالانکہ بظاہر اس کا روزے نماز پوجا پاٹ رسوم و رواج سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہمیں بتایا کہ خوش اخلاقی اچھی چیز ہے، بد اخلاقی گناہ ہے۔ ہمیں بتایا کہ جناب پاکیزگی صفائی نصف ایمان ہے، یعنی یہ وہ چیزیں صحیح تولنا پورا تولنا یہ اچھی چیز ہے، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں یہ رب کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جناب وعدہ وفا کرنا،
یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجرم ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا پتہ ہمیں انسانیت کے پیمانے سے چلتا ہے, دین اور مذہب کے حوالے سے نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو انسانی پیمانے سے جو چیزیں ناپی جاتی ہیں ان کے حوالے سے مسلمان سب سے پیچھے دکھائی دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھ لی اور جناب حلال حرام کا خیال کر دیا, بس اب ہمیں دوسروں پر تنقید کا تحمیل کیا ہے اور دوسروں کو جناب آئینہ دکھا کے شرمندہ کرتے رہے اور ہم اپنی پاشائی اور تقوی و طہارت کے جناب دعوے کرتے رہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلام کی روح کے منافی ہیں. بے شمار واقعات ہیں اس حوالے سے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے اس غیر مسلم کو بڑے گالے دیے, تمہیں دودھی علی کی طرف سے بڑا ہی پہلی قسمت ہے. جنید بغدادی جیسی ہستی کا ہمسایہ تھا لیکن تجھے ایمان نصیب نہیں ہوا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے ہیں تو میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو اپنا دوں, اور اگر اسلام وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو تو میں کافر ہوں, مجھے مومن ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو آج سے صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے جب اس وقت کے مسلمان آج کے مسلمانوں سے 1000 درجہ بہتر تھے. آج کا رنگا ہو اور یہاں پر کسی سے جتنا ملتا ہے لیکن ذرا ٹیسٹ کے حساب سے اور نتیجے کے حساب سے ذرا مختلف ایک واقعہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علماء کو جانتے ہیں, یہ جلیل القدر تابعی ہے اور امیر المومنین فی الحدیث کا ان کو لقب دیا گیا. ان کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا ہے. کسی شخص نے کسی مسلمان نے سے کہا کہ بھائی تم اپنا مکان بیچتے ہیں, اس نے کہا اچھے دام ملیں گے تو بیچ لیں. اچھا کتنے دام مانگتے ہیں؟ اس نے کہا میں 2000 دینار میں بیچوں گا. مطلب اس کا جیسا مکان تھا اس کی مارکیٹ ویلیو 1000 دینار. اس بندے نے کہا اتنے پیسے مانگو گے تو سودا نہیں ملے گا, تمہیں نہیں پتا تمہارے مکان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے. اس کی ویسے اگر قیمت دیکھیں تو 1000 دینار ملتی ہے, لیکن 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت. اچھا وہ بتا چل گیا نا مسلمان, اس نے کہا تم ہمیں بیوقوف بنا رہے. عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت, وہ ہمسائیگی کی قیمت ہوگی کہ ہمارے لیے ہوگی, تیرے لیے کیا ہے؟ تجھے یہودی ہے, تجھے اس کو کوئی قرآن پڑھنا ہے, حدیث سیکھنی ہے, کوئی فقہ کے مسائل جاننے ہیں, کیا کرنا ہے؟ سیدھا سادہ یہ کہتے ہیں تم ہمارے جذبات سے کھیل کر اور دام زیادہ لینا چاہتے ہیں اور کیا؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچے رات کو بھوکے سو رہے. اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے, لیکن ہم نے اس کو کس طرح سوچا ہے, کس طرح اپنایا ہے. میں بھی بات کر رہا تھا کہ طلاق کی شرحیں بڑھ گئی ہیں. کیوں؟ ماشاءاللہ ہم خاص طور پر بشر کے حوالے سے جو ہم مرد حضرات ہیں وہ اپنی مردانگی اور اپنی جو بالغ نسلی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ یقینی بات بنانا چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں آئیں تو ہمارے گھر میں آتے ہمارے بچے سے نہیں جائیں, ہماری بیویاں جو ہیں ان پر لرزہ طاری ہو جائے. اوہو تو جناب آ گئے, اب ہم جب آئیں تو بس سب ہمارے اشارے چشم و حکم کے منتظر ہوں اور ہماری مرضی کے خلاف کوئی سانس نہ دے. میرا سنوں گا کہ یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی ناقص سوچ ہے. وہ اس لیے کہ وقت بتا رہا ہے کہ اگر بچے آپ سے ڈرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کی بات اور ہے کہ اس سے ڈرنے کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں. وہاں پر تو مسئلہ اور ہے, وہاں پہ چلیے میں اپنا ایک فلسفہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ بھی حقیقت ہے. رب کائنات کے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو. میں سوچتے رہا کہ وسیلہ کس لیے پکڑو. علماء سے پوچھا آپ بتائیے کہ وسیلہ اللہ کے قرب کے لیے پکڑنا اور کس لیے پکڑنا؟ تو اچھا اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ اگر پکڑنا ہے تو یہ بتائیے کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے قریب جانا چاہتا ہے, اس سے تو بھاگتا ہے.
اس سے خوفزدہ جس سے ہو اس سے تو بھاگتا ہے. تو اگر یہ ان کے لیے وسیلے کا حکم ہے تو پھر فصاحت کلام کا تقاضا یہ تھا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اور جس سے محبت کرتے ہو ظاہر ہے اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، پھر اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ پکڑو گے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ کیا بات ہے؟ حضرت محترم جو جواب میں مجھے ملا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. باقی ظاہر ہے بنایا کتاب ہے وہ اس سے کہیں بہتر جواب دیا تھا بتائیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، مثلا اندھیرے میں کمرے میں جاتے ہوئے باہر بچے ڈرتے ہیں، یا رات کا وقت آپ نے جنگل سے گزرنا ہے تو والا بہادر آدمی اس کا پتا بھی پانی ہونے لگتا ہے، تو آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی خاص پرٹیکولر شیپ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ تو پتہ نہیں کوئی چڑیل ہے، کوئی کچھر کہری ہے، یا کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، یا کوئی راہزن ہے، کوئی ڈاکو ہے، یا کوئی جنگلی جانور ہے، کیا ہے کچھ نہیں پتا. لیکن بہرحال خوف آپ پر طاری ہے. پتہ یہ چلا کہ ڈر اور خوف کے لیے کسی خاص شکل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ کے ذہن میں بس وہ خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن محبت کے لیے کوئی پیکر چاہیے، لب و رخسار چاہیے، نفس و نگاہ چاہیے، کوئی چہرہ موڑا چاہیے، کوئی شکل و صورت چاہیے. اس کے بغیر آپ محبت نہیں کر سکتے. آپ اندیکھی چیزوں سے ڈر تو سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے. اور رب کائنات کو لب و رخسار سے پاک ہے، قد و قال نفس و نگاہ سے پاک ہے، وہ ماہیت و کیفیت و جسامت سے پاک ہے. اب اس سے محبت کیسے کروں؟ تو حضرات کرم محبت تو وہاں ایک ہماری مجبوری ہے، کیونکہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ وہ محبت کا راستہ کھولتا ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا مانتا اور ہے، ڈر کے باوجود ہم اس سے محبت کریں گے، لیکن ہماری بات اور ہے. بہرحال یہاں پر دراصل نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہمیں اللہ سے محبت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں نا، آپ عشق رسول کی بہت بات کرتے ہیں، عشق الہی کی اتنی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بے شک وہ ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے. آپ علماء جانتے ہیں ایسی بہت سی روایت اور بہت سی ہستیوں کے بارے میں ایسی باتیں ہم تک معلوم پہنچتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے حوالے سے تو اللہ جو ہے وہ ایسی ہستی نہیں ہے جس کو وہ ویژوالائز کر سکے، جس کے بارے میں وہ آپ اپنے ذہن میں کوئی تصور لا سکے. تو اس لیے اس سے وہ اس انداز سے محبت نہیں کر سکتے. لیکن اب اگر یہ بات کریں کہ من رانی فقط رال اب، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں محبت کے لیے ایک راستہ دکھایا گیا. آپ کے میں یہ اگر کسی بات کو اس انداز سے لیتے چلا تو شاید اپنے ذہن کے صحیح طور پر چل نہیں پاؤں گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر ہم اپنی خان کی زندگی میں اپنے آپ کو حاکم بنانے کی بجائے اگر دوست بناتے چلیں گے تو ہماری زندگی آسان ہے. ہمارے لیے ایک دوسرے بہت زیادہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہوگا. ہم ایک دوسرے سے حال دل کہہ نہیں پاتے. جیسے حضرت ہمدانی صاحب فرما رہے تھے کہ آقا کریم کا فرمان کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کہو تو صحیح، تاکہ اس میں تمہارے لیے ایک گنجائش پیدا ہو اور تم پر اعتبار ہو کہ اس سے محبت کرتا ہے نا، یہ میرا برا نہیں چاہیے. اور یہاں پر نصیحت کا ایک اور پہلو وہ مجھے اپنی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ ہماری ماں کبھی ہمارا برا چاہے نہیں، تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ کب برا چاہتا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے رحمت مانگتے ہیں، تو رحمت تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ رحمت کہتے ہیں. ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اور اپنی رحمت سے والدین کی رحمت سے ہماری زندگیاں بڑھ دے، لیکن اپنی رحمت کا کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہمارا خود ساختہ ہوتا ہے. ہم اس سے رحمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ بعض دولت، زمین، جائیداد، قدرت، صدقات، اقتدار، اختیار، گھر والی، اولاد، جناب صحت، عافیت، یہی چیزیں لیتے ہیں رحمت سے مراد. اب یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اس دنیا سے ان کا تعلق ہے، آپ سے ہے، یہ تو سب دنیا سے تعلق ہے.
ہم نے آخرت سے اللہ کی رحمت کو خالی کر دیا، ساری رحمت کسی دنیا کے لیے ڈالی. کہ میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ اگر دنیا کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک مفاہمہ اور ایک دوسرے کو حال دل کہیں اور ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے کا حوصلہ ہو اور ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہو، تو پھر یہ زندگی آسان ہے، پھر ہمارے یہاں یہ رشتے مضبوط ہو جائیں. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو رشتے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت جتنی بڑھاپے میں پڑتی ہے اتنی جوانی میں نہیں پڑتی. جوانی میں تو ایک بیولوجیکل نیڈ ہے، آپ کے جسمانی اور فکری تقاضے ان کی تکمیل کرتی ہے آپ کو. لیکن جب آپ کی رفاقت کے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے سامنے کھل جاتے ہیں، جب والدین کہنا سننا یہ آپ کی عادت ہو جاتی ہے، جب بچوں کو اپنا دلچسپیاں مل گئی ہے، اپنا کاروبار ہے، گزر مصروف ہے اور باقی دوست احباب وہ بھی اپنے اپنے ٹھکانے پر گم ہیں، تو اس وقت والدین کہنے سننے کے لیے رویہ حیات بھی تو ہے. تو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں کسی اور وقت نہیں ہوتی. لیکن وہ ضرورت کی تبھی پوری ہوگی جب آپ نے اس سے پہلے ان کے ساتھ وہ بے تکلفی کا رشتہ قائم کیا ہوگا، حال دل کے کہا ہوگا، سنا ہوگا، ایک دوسرے سے جذبات کا احترام کیا ہوگا اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹا ہوگا. جہاں پر آپ ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کی وہ محبوب کا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ محب و محبوب کا رشتہ ہوگا. تو پھر یہ رشتے پلٹ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے عمران شریف صاحب نے دیا کر لیا، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم ابھی آئے ہیں، وہاں پہ دعائیں دے کے آئے ہیں، وہاں پہ بچے ابھی کے درمیان جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے الحمدللہ اور جو محبت کے رشتے ہیں وہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. یہ تمام باتیں بہت ہی الجھی ہوئی سی تھی وہ میں آپ کے سامنے کر دی اور کڑی پر نظر پڑی، پتہ چلا کہ مجھے آپ کے صبر اور حوصلے کا مزید امتحان نہیں لینا چاہیے اور مجھے کسی اینڈ پہ لا کے اب آپ کی جان چھوڑ دینی چاہیے. لیکن ایک بات میں ذرا اصرار سے کہوں گا، کل بھی میں نے کہی تھی، آج بھی افسوس کا شاید آہستہ آہستہ ٹرینڈ بدل جائے. لیکن گزارش یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی دست کوسی جائے مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کی دست کوسی جائے ہے وہ تو پڑھنا کرتے جا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وقت صحابہ نے اگر کبھی دستخوشی کی تو وہ حدیثیں ہم پیش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو دستخوشی جائز ہے. لیکن یہ علماء تشریف فرما ہے کیا ایسا ہوتا تھا کہ آقا کریم جب بھی تشریف فرما ہو مسجد کے جب بھی صحابی تو اور بڑی جناب اور ایک ایک صحابی علیحدہ رہتا وہ دستخوشی کرنے پر کیوں نہ ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بڑھایا جا رہا ہے؟ کیا ایسا ہوتا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ہمارے جناب شاید ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ہاتھ نہیں چھوئے تو اس کا اچھا جس کو ہم سے اپنی نہیں باقی سب یہ نہیں چون رہا ہے اس کو عقیدت نہیں، یا چوننے والوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ اگر 10 کسی نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فیض نہیں ملا. خدا کا خوف کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 کسی کبھی صحابہ کرام کر لیتے تھے بے شک، اور اسی کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ 10 کوسی جائز ہے. لیکن یہ ہم نے تو 10 کوسی کو جس طرح فرض اور واجب کا درجہ دیا ہوا ہے یہ ہماری اپنی اختراع ہے. مہربانی کریں ہمیں آج جو تنقید کی جاتی ہے جو پیر خانے ہیں ان پہ جو نوجوان ہیں ان کی یہ سوچ ہے اور فلاں ہے اور بس ان کو ہاتھ چومانے ہی آتے ہیں. یہ ہاتھ چومنے والے چومتے ہیں تم کو چوماتے نہیں آتے ہیں. اگر وہ نہ کرے یہ حرکتیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے جو ہے وہ بھی ذرا اپنی اوقات کے نہیں. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں دوستوں کو بتائیں ہاتھ چومنا جائز ضرور ہے لیکن نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ صرف مستحب ہے. اور مستحب بھی اس صورت میں ہے کہ جس کے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ اس قابل ہو کہ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں ورنہ مستحب بھی نہیں کیوں ہم کرنا غلط کیا کریں. تو اس لیے ذرا مہربانی کریں اپنے طور طریقے بتائیں اور
بہرحال بعد میں کبھی جا کے نصیحت کے انداز میں ختم کروں گا کہ ہم اپنے گھر کے اندر ماحول بہتر بنائیں، ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ شفقت کریں، اور آقا کریم کا اپنا فرمان جو غالباً ہر خطبہ نکاح کا حصہ بھی ہوتا ہے، خیر تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہارے گھر والے تو تم سے جلدی ہم موجودہ رہتے ہیں اور تم سے تمہاری محبت اور چاہت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور تم نے باہر اپنے جناب خوش اخلاقی کی اور مہمان نوازی کی اور دریا دلی کی اور ثقافت کے جناب دریا بہائے ہوئے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے جناب وہ بندہ اس کی کیا بات ہے، وہ تو اتنا خوش اخلاق ہے، وہ اتنا اچھا ہے، اتنا بہتر ہے اور ایسا ہے، لیکن گھر والے وہ آپ کے ہمدردی سے محروم ہیں۔ آپ کی یہ کوئی معیار نہیں ہے اور یہ کوئی صحیح طریقہ بھی نہیں ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے نہ دینی اور مذہبی اعتبار سے۔ تو جب ہم کا فصل ہے تو ان کو آباد رکھنا چاہیے، وہ خوشیوں کے گہوارے اللہ کی رحمتوں کا منظور ہو اور رحمتوں کے نزول کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے وہ یہ کہ کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے مراسم اور تعلق کو بہتر بنائیں، اور اگر وہ بہتر ہوں گے تو ہمارے خرابات رہیں گے، طلاق کی شرح نہیں چلے گی، والدین کو بھی اپنے بچوں کی ذاتی معاملات کے اندر اس بات کے لیے اگر کبھی کوئی دخل اندازی کرنی پڑے تو ٹھیک ہے، اور نہ زیادہ تر ضرورت ان کے حال میں چھوڑ دیں۔ ہمیں کئی دنیا ہے، یہ زندگی ہے، جہاں پہ گزرتے ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کو کبھی ناراض بھی ہو جاؤ گے، کبھی ڈانٹ بھی ہوگی، لیکن پھر ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، اپنے معاملات خود سے جانا سیکھو، تو اس طرح حالات انشاءاللہ بہتر ہوتے رہیں گے۔ مولا ہم کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا